الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے اور دین میں سب سے اہم جو ہے وہ رکن نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، یعنی کلمے کے بعد سب سے اہم جو رکن ہے وہ نماز ہے۔ اور اگر اب ہم یوں کہہ لیں کہ سب سے اول رکن اور اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے تو یہ بھی بجانا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ تو مسلمان کے لیے ضروری ہی ہے، بغیر کلمے کے انسان مسلمان ہی شمار نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی تب شمار ہوگا جب کلمہ ہوگا۔ تو کلمے کے بعد سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو اہم چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت اور اس کو یاد کرنا اور اس کو سامنے رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی اہم چیز ہوتی ہے دشمن اور چور اس کو چرانے کی اس سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، سوکھی روٹیاں پڑی ہیں، تو اس میں چور ڈاکہ نہیں ڈالے گا، چوری نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سوائے سوکھی روٹی کی کچھ بھی نہیں ملے گا، تو اس لیے وہ وہاں ڈاکہ بھی نہیں ڈالے گا۔ ڈاکہ وہاں ڈالے گا جہاں پر سونا ہوگا، چاندی ہوگا، روپے ہوں گے اور مال و دولت ہوگا۔ تو میرے دوستو، اسی طرح جس طرح چور اچھے گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے، اہم گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے، وہاں جہاں دولت ہوتی ہے وہاں ڈاکہ ڈالتا ہے، تو ہمارا سب سے بڑا دشمن اور چور جو ہے وہ ہے شیطان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ تو دشمن کے دو کوششیں ہوتی ہیں۔ پہلی کوشش یہ کہ اس کے پاس یہ جو نعمتیں ہیں، اس کے پاس یہ جو اچھی اچھی چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائیں، اور اگر یہ اس کوشش میں وہ ناکام ہو جائے دشمن کہ میں اس کے پاس سے نعمتیں ختم نہیں کر سکتا، میں اس کے پاس سے اچھی چیزیں ختم نہیں کر سکتا، تو اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی یہ جو نعمتیں ہیں اس کی قدر اس کے دل سے ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ساتھ کسی کی دشمنی ہے، کسی کا حسد ہے، اس کے پاس گاڑی آئی ہے، پہلے تو وہ یہ کرے گا دشمن کہ اس کے پاس گاڑی آ ہی نہ، اور اگر آ بھی گئی ہے اور اس کے پاس چلا گیا تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ یار تیری گاڑی کا رنگ اچھا نہیں ہے، اور کچھ بھی نقصان نہیں ملا، عیب نہیں ملا، لیکن کیا کہے گا؟ تیری گاڑی کا رنگ اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خوشی نہیں ہے، وہ اس کو تنگ کرنا چاہتا ہے، اس کی خوشیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کی خوشیوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ تو اس کی خوشیوں کو مٹانے کے لیے کم از کم وہ یہ کہہ دے گا کہ تیری گاڑی کا رنگ اچھا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مسلمان نماز کے قریب نہ جائے، نماز کے قریب نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے لیے سب سے اہم جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز جب اہم ہے اور دشمن اور چور ہمارا شیطان ہے تو وہ ہم سے اہم چیز چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پہلے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ نماز کے قریب نہ جائیں۔ اب اگر کوئی مسلمان نماز کے قریب چلا گیا تو اب اس کے دل میں وساوس پیدا کرے گا۔ کیوں؟ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نے رفع یدین نہیں کیا، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نے آمین اونچی آواز سے نہیں کہی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے الحمد شریف نہیں پڑھی، سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ شیطان کے وساوس ہیں، اور شیطان نے اپنے شتونگڑے چھوڑے ہوتے ہیں، اپنے شتونگڑے۔ کچھ کام جو ہے شیطان خود کرتا ہے اور کچھ جو ہے اپنے شتونگڑوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ آپ نے سنی ہو نا روایت کہ شیطان جو ہے وہ ایک سمندر پر اپنا جو ہے تخت لگاتا ہے، پھر اپنے شتونگڑوں سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ سارے کے سارے کیا ہے؟ اس کو
اپنا حال سناتے ہیں، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے. تو یہ جو شیطان ہے یہ اپنے چھوٹے چھوٹے شتونگڑوں کو جو ہے بھیجتا ہے کہ جا کر تم میرا جو نامکمل کام ہے وہ مکمل کرو. تو یہ جو لوگ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ چھیڑے رکھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک کمزوری ہے. کمزوری کیا ہے؟ ہم امام ہیں کسی جگہ یا خطیب ہیں، ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے نا، خطیب صاحب، امام صاحب مجھے فلاں مسئلہ نہیں آ رہا، مجھے فلاں آدمی تنگ کر رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو یار، یہ تفرقہ بازی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں آتا ہمیں نہیں، اور ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ تفرقہ بازی ہے، فرقہ بازی ہے، فرقہ واریت ہے، اس کو چھوڑو. آتا خود کچھ نہیں ہے، اور کیا ہے؟ سر کس کے ڈال دیا؟ تفرقہ بازی کے. اگر ہمیں نماز کی اہمیت معلوم ہوتی تو ہم اس کی تیاری بھی اہمیت کے ساتھ کرتے. جب ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانا اور اس کی فضیلت کو نہیں جانا تو ہم اس کی تیاری بھی نہیں کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ اکثر جو ہے یہاں پر علماء بیٹھے ہیں، تو عالم کیوں عالم بنتا ہے؟ اس لیے کہ دین کی حفاظت کرے، دین کی حفاظت کرے. اور دین میں سب سے اہم کیا ہے؟ نماز ہے. تو نماز کی حفاظت ہم پر لازم ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہم بس نماز پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا عام لوگوں کا کام ہے، اور نماز کی حفاظت کرنا ہر رکن کی اور ہر مسئلے کی یہ عالم کی ذمہ داری ہے. یہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ عالم کو سمجھانا چاہیے. اگر کوئی آدمی کسی کو تنگ کر رہا ہے، کسی مسئلے میں کوئی پھنس گیا ہے، تو اس کو مسئلے کا حل بتانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عالم جو ہے وہ عابد سے بہتر ہوتا ہے، بلکہ یوں آتا ہے کہ عالم کا سونا عابد سے بہتر ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ عالم کو پتہ ہوتا ہے کہ شیطان نے کس سوراخ سے مجھے ڈسنا ہے، شیطان نے کس طریقے سے مجھے جو ہے ورغلانا ہے، شیطان نے کون سا طریقہ اختیار کر کے مجھے جو ہے بھٹکانا ہے. یہ سارے کے سارے طریقے عالم کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن عابد کو معلوم نہیں ہوتے. اس لیے عابد جلدی جو ہے بھٹک جاتا ہے، عالم نہیں بھٹکتا. لیکن اگر عالم ہو کر بھی ہم شیطان کے رستے کو نہیں چھوڑتے، شیطان کا رستہ اپناتے ہیں، شیطان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اس کی چالوں کو نہیں سمجھتے، تو پھر ہمیں عالم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم ہی اسے کہتے ہیں جو شیطان کی چالوں سے واقف ہو. جب ہم شیطان کی چالوں سے ہی واقف نہیں ہیں تو ہم عالم کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. اور الحمدللہ مرکز اہل سنت والجماعت کی یہ جو درسگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، اس میں جو آدمی آ جاتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ چالوں کا پتہ چل جاتا ہے. ساری تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ چالوں کا پتہ چل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شیطان کا اور شتونگڑوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک اور عادت پائی جاتی ہے، ہم ہنس کے ٹال دیتے ہیں باتوں کو ہنس کے ٹال دیتے ہیں. حالانکہ باتیں ہنسنے والی نہیں ہوتی، ہنسیں صحیح، لیکن ان باتوں کو دل میں جو ہے وہ کیا کریں؟ جگہ دیں. اگر دل میں جگہ نہیں دیں گے تو وہ ہنسی سے ادھر سے بھی نکل جائے گی اور کسی اور طرف سے بھی نکل جائے گی. سمجھ آ گئی؟ تو آدمی کو دل میں رکھنی چاہیے باتیں، کسی اور طرف نہیں رکھنی چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جب اہم ہے تو ہمیں اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں محنت کرنی چاہیے. تو آج جو ہم مسئلہ پڑھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو تو اس کی ادائیگی، یعنی سنت اگر پڑھنی ہے تو اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے. اور دوسرا مسئلہ جو پڑھنا ہے اس فائل میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکا، اس کی سنتیں قضا ہو گئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں نیند کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے، طالب علم تا سویا رہا، تو اب اس کا وقت کیا ہے، کس وقت جو ہے وہ ادا کرے. سمجھ آ گئی؟ تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سنتوں کا وقت کیا ہے. اہل سنت والجماعت احناف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں جائے اور مسجد میں صبح کی نماز کھڑی ہو چکی ہو، اگر اس کو اتنی امید ہے کہ میں سنت پڑھ کر جماعت میں شریک ہو جاؤں گا، یا اتنی امید ہو کہ میں سنت پڑھ کر اتحیات میں شریک ہو جاؤں گا، قاعدہ یعنی تشہد میں شریک ہو جاؤں گا، تو پھر بھی اس کے ساتھ پہلے سنتے پڑھ لے، بعد میں جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے.
اور ان کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتے نہ پڑھی جائیں، چاہے جون سی بھی ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ اور دوسری ہمارے موقف میں، ہمارے نظریے میں ایک اور بات بھی ہے کہ صف کے اندر جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں نہیں پڑھنی، بلکہ الگ طور پر کسی ستون کی اوٹ میں یا پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ لیکن ہم اپنے اندر دیکھیں، ہم علماء کیا کرتے ہیں؟ جماعت کھڑی ہوتی ہے اور فوراً جا کر اسی صف میں نماز شروع کریں گے، سنتے شروع کریں گے، جس میں کیا ہے؟ آخری صف بنی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جلدی جلدی سنتے پڑھ کر میں جو ہے شامل ہو جاؤں گا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہماری سستی ہے۔ حالانکہ پیچھے پڑھ کر پھر بھی آگے آدمی جا سکتا ہے نا، لیکن سستی کی وجہ سے ہم ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر کیا آتے ہیں؟ اعتراضات آتے ہیں۔ تو اگر ہم خود طلباء اس کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر دوسروں کو کیسے ہم حکم دیں گے کہ تم اس طرح نہ کرو؟ سمجھ آ گئی؟ اگر ہم خود عمل کریں گے تو پھر دوسروں کو کہہ سکتے ہیں، اگر خود عمل نہیں کرتے تو پھر دوسروں کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو، بعد میں دوسرے لوگوں کو۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم خود عمل نہیں کر رہے، خود ایک چیز کو کور نہیں کر رہے، اس کو یاد نہیں کر رہے، تو دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مثلا میں جاتا ہوں مسجد میں، صف کے اندر جا کر اسی صف میں نماز پڑھتا ہوں، سنتے پڑھتا ہوں، جس میں جو ہے جماعت ہو رہی ہے، صف بنی ہوئی ہے، اور اگر کوئی دوسرا آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں یار ادھر نہیں پڑھنی چاہیے نماز، یعنی سنتے ٹھیک ہے نہیں ہے، پیچھے وہ کہے گا کہ مولوی صاحب آپ خود پڑھتے ہیں مجھے روکتے ہیں، آپ خود پڑھتے ہیں مجھے روکتے ہیں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، جب اپنے آپ کو تم بچا لو گے تو پھر دوسروں کو بچانا آسان ہو جائے گا۔ مثلا دوسری مثال میں دیتا ہوں، یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ خود ٹی وی پر بیٹھا ہوا ہے، غلط چیز دیکھ رہا ہے، دوسرا آدمی آتا ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو وہ کہتا ہے یار ٹی وی نہ دیکھا کریں، اچھی ویڈیو دیکھا کریں، بری نہ دیکھا کریں، خود بری دیکھتا ہے، تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ مولوی صاحب خود اپنے آپ کو سنبھالو، خود تم دیکھ رہے ہو مجھے منع کر رہے ہو۔ تو اسی وجہ سے جب ہم خود عمل کریں گے تو پھر دوسروں کو کہنا اور دوسروں کو عمل کروانا آسان ہو جائے گا، اگر ہم خود نہیں کریں گے تو دوسروں کو بھی عمل نہیں کروا سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ تو آج جو ہم مسئلہ شروع کر رہے ہیں، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ فجر کی سنتیں جو ہے کس وقت ادا کی جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس میں احناف رحمہ اللہ کا جو موقف ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اگر کوئی آدمی پہلے نہیں پڑھ سکا اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور اسے امید ہے کہ میں پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں یا تشہد میں شریک ہو جاؤں گا، تو وہ کسی ستون کی اوٹ میں یا پیچھے کھڑے ہو کر سنتے پڑھ لے، بعد میں نماز میں شریک ہو جائے۔ اب احناف رحمہ اللہ کی سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ احناف رحمہ اللہ اکثر احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اصول پڑھا ہوگا کہ احناف رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے تطبیق، یعنی 2 احادیث جمع ہو گئی ہیں، 3 احادیث جمع ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس میں تطبیق ہو سکتی ہے، ان تینوں کو یا 2 کو جمع کر کے ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر ان دونوں کو تینوں کو جمع کر کے ہم عمل کر سکتے ہیں تو احناف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تینوں احادیث کو جمع کر کے ان پر عمل کر لیا جائے، کسی کو چھوڑا نہ جائے۔ اور اگر ان دونوں کو یا ان تینوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا تو پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک روایت کو لیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 2 فضیلتیں جمع ہو رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جماعت کی فضیلت، دوسری جو ہے وہ سنتی کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آگے احادیث آ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ اگرچہ تمہیں گھوڑے بھی روند ڈالیں پھر بھی صبح کی سنتیں نہ چھوڑیں، صبح کی سنتیں نہ چھوڑیں۔ اور جماعت کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی جو نماز ہے وہ اکیلے نماز کی 25 درجہ جو ہے بہتر ہے، یعنی اگر اکیلے نماز پڑھو گے تو 1 نماز کا ثواب، اور اگر تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو 25 نمازوں کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو اب یہاں پر دونوں فضیلتیں
اکٹھی ہو گئیں. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم ان دونوں فضیلتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، سنت والی فضیلت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جماعت والی فضیلت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. کس طرح کہ اگر ہمیں التحیات میں یعنی تشہد میں یا قعدہ اولیٰ میں، بلکہ قعدہ اولیٰ ہی ہوتا ہے صبح والی نماز میں، قعدہ میں ہم شریک ہو سکتے ہیں تو جماعت کی فضیلت جو ہے ہمیں حاصل ہو گئی. اور اگر سنتے چھوڑ دیں گے تو سنت کی فضیلت چھوٹ جائے گی. تو احناف رحمہ اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ سنتیں والی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے سنتیں پڑھ لیں، اور جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اگرچہ تمہیں تشہد میں بھی جماعت مل جائے تم تشہد میں مل جاؤ، تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے، دونوں فضیلتیں حاصل ہو جائیں. اب احناف رحمہ اللہ کے جو دلائل ہیں وہ تو واضح ہیں، اور دوسرے کو جو دلائل ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ خود جو ہے حساب لگا لینا کہ ان کے دلائل کتنے وزنی ہیں اور کتنے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی آنکھ سے بھینگا تھا، وہ آدمی نا ایک کانا تے ڈوجے دی آنکھ کو نہیں، ایک کانا تے ڈوجے دی آنکھ کو نہیں. ایک کانا ہے دوسرے کی آنکھ نہیں ہے، بات تو ایک ہی ہے نا، لیکن کیا ہے کہ الفاظ الگ الگ ہیں. تو ان کے دلائل اگر آپ دیکھیں گے تو پھر کیا ہے آپ کو واضح طور پر پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کتنے دلائل ہیں. اور دوسری بات آپ یہ بھی ایک بات سمجھ لیں کہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان ایک فرق ہے. فرق کیا ہے کہ اہل حق پہلے دلائل دیکھتے ہیں اور دلائل کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی نظریہ اختیار کرتے ہیں، کوئی موقف بناتے ہیں. اور اہل باطل جو ہوتے ہیں وہ پہلے ایک نظریہ بناتے ہیں پھر اس پر دلائل فٹ کرتے ہیں. وہ آدن نہ ڈھکے تیرا سر پڑے سی، ڈھکے نہ ڈھکے تیرا سر پڑے سی. تو پہلے نظریہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ پہلے دلائل پھر نظریہ، تو پھر جو ہے یہ آسانی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی مسئلے کو، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے پاپڑ میلتے ہیں کہ ہماری بات ثابت ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دیہاتی آدمی بیچارہ شہر میں چلا گیا، جب شہر میں گیا تو اس کو پیشاب زور کا آ گیا. وہ اب ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کسی جگہ کوئی جگہ تو ملے میں بیٹھ جاؤں، اور شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ رش بھی زیادہ ہوتا ہے، بندے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اب وہ برداشت بھی بیچارہ نہیں کر سکتا اور کوئی جگہ بھی نہیں مل رہی. تو اس نے دیکھا ایک حکیم صاحب بیٹھے ہیں، حکیم صاحب کچہری لگائی بیٹھے ہیں. تو حکیم صاحب کے آگے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے حکیم صاحب پہلے میرا ہاتھ دیکھو، پہلے میرا ہاتھ دیکھو. وہ کہتا ہے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جتھا مانا پیشاب نکل ویندا ہے، جتھا مانا جہاں میں بیٹھتا ہوں میرا پیشاب نکل جاتا ہے. تو اس نے کہا کیتی تے نہیں بیٹھا، سمجھ آ گئی؟ تو اس نے کہا، آگے مریض نے کہا کہ میں نے کر تو لیا ہے، پہلے بیماری بھی میں یہی بتا رہا ہوں کہ جہاں بھی میں بیٹھتا ہوں کیا ہے میرا پیشاب نکل جاتا ہے. تو اس نے کیا ہے یہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے بیماری کو سہارا بنایا، بیماری کو دلیل بنایا، کوئی اور جگہ نہیں مل رہی تھی. تو اس نے کیا ہے حکیم صاحب کے سر تھونپ دیا یہ چیز. تو یہ بھی لوگ کیا کرتے ہیں جب کوئی چیز نہیں ملتی تو کیا ہے کہ کوئی جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل لے لی، کسی طرف سے جو امام احمد بن حنبل کی، کسی جگہ سے جو ہے امام صاحب کی، تو یہ جو ہے کیا ہے گڑ وڈ کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ مقلدین کیا ہوتے ہیں؟ مشرک ہوتے ہیں. مقلدین مشرک ہوتا ہے تو مشرک کی دلیل تو نہیں لینی چاہیے نا. اب اگر غور کریں گے تو جتنے بھی یہ مسائل یعنی اپنائے ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کسی امام سے لیتے ہیں. رفع یدین والا ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ سے لیتے ہیں. آمین والا ہے یہ بھی انہی کا ہے. چراتے ہیں لیکن کیا ہے لیبل کیا لگا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کے اوپر سور کا لیبل، بلکہ سور کے گوشت پر بکرے کا لیبل. اب گوشت تو سور کا ہے لیکن اوپر بکرے کا لیبل لگایا ہوا ہے کہ یہ بکرا ہے. تو یہ اندر جو ہے وہ کیا ہے مقلدین کی ہی ساری کی ساری چیزیں چھپائے ہوتے ہیں، اور اوپر لیبل کیا ہوتا ہے ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دوسروں کی تقلید نہیں کرتے، دوسروں کو چھیڑتے نہیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بھی تفرقہ بازی کی تعریف نہیں سمجھے. اگر ہم تفرقہ بازی کی تعریف سمجھ جاتے تو ہم
ان باتوں میں نہ آتے، کسی کو یہ نہ کہتے کہ یہ تفریق ہے، یہ تفرقہ بازی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تفرقہ اس وقت ہوتا ہے، تفریق اس وقت ہوتی ہے جب ایک ظاہر چیز کی جو ہے وہ انکار کیا جائے۔ ایک ثابت شدہ چیز ہے، اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو تفرقہ کرنے والا وہ ہے، نہ کہ ظاہری چیز کو ثابت کرنے والا۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اب سورج جو ہے وہ کیا ہے؟ چڑھا ہوا ہے۔ آج کیا ہے؟ سورج چڑھا ہوا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے سورج نہیں ہے، سورج نہیں ہے، تو اب تفرقہ پھیلانے والا وہ ہے یا ہم ہیں؟ ظاہری چیز کا وہ انکار کر رہا ہے، اور کیا ہے؟ متاثر ہم ہو رہے ہیں، یار چپ کر جو، ٹھیک ہے، تفرقہ پھیلے گا۔ تفرقہ کیسے پھیلے گا؟ جب ہم نے تیاری کی ہوگی تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے اور اس کو سیٹ کر کے رکھ دیں گے۔ اگر ہم نے تیاری نہیں کی ہوگی تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ یار چھوڑو بس، ٹھیک ہے، یہ اپنے رستے تے اساں اپنے رستے، آپ نے اپنے رستے نہیں چلنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے۔ اور جب ہم نے علماء کا لیبل اپنے ساتھ لگا لیا ہے، احناف کا لیبل اپنے ساتھ لگا لیا ہے، اہل سنت والجماعت کا لیبل اپنے ساتھ لگا لیا ہے، تو اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی عقائد ہیں، اعمال ہیں، سارے کے سارے کی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہمارے دلائل جو ہے وہ 10 ہم نے جو ہے ذکر کیے ہیں۔ میں آپ کو جو ہے نا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ پھر جو ہے دلائل کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ مرفوع حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سب سے پہلی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوسری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، تیسری حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، چوتھی جو ہے وہ بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، پانچویں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، چھٹی جو ہے وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، ساتویں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آٹھویں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، اور نویں حضرت مسروق رحمہ اللہ کا عمل، اور 10ویں جو ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا عمل۔ یہ 10 جو ہے دلائل ہیں ہمارے۔ اگر ذہن میں پہلے رکھ لیں گے تو پھر ان دلائل کو ذہن میں رکھنا اور یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حدیث مرفوع حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں۔ دوسری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، تیسری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، چوتھی بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، اور پانچویں جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، چھٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، اور ساتویں جو ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، اور ساتویں جو ہے وہ بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اور آٹھویں جو ہے وہ حضرت مسروق رحمہ اللہ، اور نامی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا عمل، اور ایک چھوٹ گئی ہے حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ 10 دلائل ہیں ہمارے۔ تو اب دیکھیں ہمارے پاس جتنے بھی دلائل ہوں گے وہ واضح ہوں گے، اس میں واضح طور پر یہ ہوگا کہ صحابہ اکرام نے کیا ہیں؟ سنتے پڑھی ہیں۔ کس سے پہلے جماعت کھڑی ہو چکی تھی، صحابہ اکرام آئے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت ابو دردہ ہیں، حضرت حسن بصری ہیں، جتنے بھی یہ ہیں نا، ان کے عمل میں یہ واضح طور پر ہوگا کہ یہ آئے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، انہوں نے جماعت سے پیچھے نماز ستون کی اوٹ میں یا پیچھے جو ہے سنتے پڑھی، بعد میں یہ شریک ہوئے، تو واضح کیا ہوگے؟ دلائل ہوں گے۔ اور ان کے جو دلائل آپ دیکھیں گے اس میں وضاحت نہیں ہوگی، وہ مبہم ہوں گے، چاہے یہ ہوں مسائل یا کسی اور مسئلے میں دلائل ہوں، اکثر طور پر ان کے جو دلائل ہوتے ہیں وہ مبہم ہوتے ہیں۔ مبہم دلائل میں وہ اپنی چیز کو ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اگر اصول دیکھا جائے تو ان کے لیے یہ بات بالکل جچتی ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث سے، اس روایت سے یہ مفہوم حاصل ہو رہا ہے، اس روایت سے یہ مفہوم حاصل ہو رہا ہے، لیکن وہ نہیں کہہ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کی 2 اصول ہیں، کون سے یاد ہیں؟ قرآن اور حدیث۔
تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث اگر واضح طور پر مل رہی ہے، صریح حدیث مل رہی ہے، تو پھر تو آپ حدیث پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر صریح نہیں مل رہی تو پھر آپ مفہوم پر عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اگر مفہوم لیں کن سے؟ امام احمد حنیفہ رحمہ اللہ سے، انہوں نے حدیث کو لیا، حدیث سے مسئلہ استنباط کیا اور ہم تک پہنچایا۔ جب ایک مجتہد کا تم مسئلہ نہیں لے سکتے، ایک مجتہد کا مفہوم نہیں لے سکتے، تو اپنا مفہوم کیسے تم لے سکتے ہو؟ سمجھ آ گئی؟ تو ان پر جو سب سے بڑی ہماری دلیل ہے وہ یہی ہے کہ آپ واضح دلیل دکھائیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب تھوڑی سی یہ جو ہے دلائل ہیں ان کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلی دلیل کون سی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ الا رکعتی الصبح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز یعنی جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ نہ پڑھو الا رکعتی الصبح، مگر صبح کی سنتیں۔ اس میں واضح ہے یا نہیں ہے؟ واضح طور پر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ نہ پڑھو، ہاں اگر صبح کی سنتیں آپ کی رہ گئی ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس حدیث پر کچھ جو ہے وہ اعتراضات ہیں، اس میں سے دو اعتراض، بڑے اعتراض ہیں، وہ دو ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الا رکعتہ یہ صبح کے الفاظ ہیں یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں دو راوی مجروح ہیں، اس میں دو راوی مجروح ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم عقلی طور پر اور واضح آپ کو سمجھانے کے لیے ایک جواب دیں تو واضح جواب ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ضعیف حدیث بھی چل سکتی ہے، ہمارے ہاں ضعیف حدیث بھی چل سکتی ہے، لیکن ضعیف حدیث تمہارے ہاں نہیں چل سکتی، اس لیے اپنا اصول ہم پر نہ تھوپیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو دلائل ہیں وہ اسی حدیث پر موقوف نہیں ہے، بلکہ بہت سارے دلائل ہیں۔ اگر یہ کچھ نہ کچھ کیا ہے ضعیف ہے، ادھر کیا ہے عمل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ عمل صحابہ کا جب عمل اس کے ساتھ مل گیا تو اس کا ذوف سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو چلو ان کے جو وہ ہیں اعتراضات ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ ان میں دو راوی ہیں، ایک ہے حجاج بن نصیر اور ایک ہے عباد بن کثیر۔ حجاج بن نصیر اور عباد بن کثیر کہ یہ دو راوی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مجروح ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حجاج بن نصیر جو ہے، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جامع ترمذی کا کیا ہے؟ راوی ہے، جامع ترمذی کا راوی ہے، اور ترمذی شریف میں باب ما جاء منکم تؤتی الجمعہ، اس باب کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ وہ کیا لے آئے ہیں؟ اس کی حدیث لائے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ دوسرا یہ ہے کہ امام یحییٰ بن معین متوفی 233 ہجری، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کان شیخا صدوقا لیکنہم اخذوا علیہ اشیاء فی احادیثہ شعبہ، کہ یہ جو ہے سچا تو ہے راوی، لیکن شعبہ کی روایات میں اس پر کچھ نہ کچھ جرح کی گئی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ امام ابن معین یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبہ کی روایات جو اس نے شعبہ سے کیے ہیں وہ تو کیا ہے؟ مجروح ہیں، لیکن دوسری مجروح نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت ہم نے پیش کی ہے یہ امام شعبہ سے نہیں ہے۔ جب امام شعبہ سے نہیں ہے تو یحییٰ بن معین کی بات جو ہے اس پر سچی آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ صحیح راوی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور دوسرے جو ہے سارے کے سارے جو ہے ان کی توثیقات اس وہ جو ہے فائل کے اندر موجود ہیں، وہ آپ دیکھ لینا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ کیوں ہوتی ہے؟ اصل میں فائل پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ فائل کے ساتھ ہماری مناسبت ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ اب اگر ہم ساری کی ساری فائل پڑھائیں گے تو ٹائم ادھر ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو تھوڑے تھوڑے ہم اس کے ساتھ جب مناسبت ہو جائے گی تو پھر ہم اگر پڑھیں گے تو اس کو واضح طور پر سمجھ سکیں گے۔ دوسرا راوی ہے عباد بن کثیر، عباد بن کثیر، اس کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ ضعیف راوی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ جس نے ان کی توثیق کی ہے وہی فرماتے ہیں کہ لیس بہ بأس، لیس بہ بأس، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ لیس بہ بأس ہے، یہ توثیق کے الفاظ ہیں، یہ توثیق کے
الفاظ ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جب ایک یعنی یحییٰ بن معین جو بہت بڑے جو ہے موثق ہیں، یعنی توثیق کرنے والے ہیں، اور ایک اپنے میدان کے شاہ سوار ہیں، وہ جب کہہ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ثقہ آدمی ہے. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ کا، اور یہ جو ہے ابن مبارک رحمہ اللہ کا، اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کیا ہے؟ دلائل انہوں نے ہم نے ذکر کر دیے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور دوسری جو ہے آخر میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ الہ سنن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دو ہیں، عباد بن کثیر، یہ دو قسم کے آدمی ہیں. ایک عباد بن کثیر رملی ہے، اور دوسرا جو ہے عباد بن کثیر البصری ہے. عباد بن کثیر البصری ہے. سمجھ آ گئی؟ تو عباد بن کثیر البصری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو مجروح راوی ہے، ضعیف راوی ہے، لیکن یہ جو عباد بن کثیر ہے یہ مجروح نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ بھی اس فائل میں لکھا ہے. دوسری دلیل ہم نے دوسری دلیل کون سی بیان کی تھی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو حضرت عبداللہ بن ابی موسیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جاء ابن مسعود والامام یصلی الصبح فصلی رکعتین الی ساریۃ ولم یکن صلی رکعتی الفجر، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور امام کیا ہے؟ جماعت شروع کر چکا تھا. جماعت شروع کر چکا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ایک ستون کی اوٹ میں سنتے ادا کی، پھر جو ہے وہ امام کے ساتھ شریک ہو گئے. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فقیہ شخص سنتے پہلے پڑھ کر پھر جو ہے وہ جماعت میں شریک ہو رہا ہے، تو تم کس باغ کی مولی ہو کہ تم کہتے ہو کہ سنتے ادا نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک تو یہ ہیں کہ صحابی رسول ہیں، دوسرا یہ ہے کہ فقیہ ہیں، تیسرا یہ ہے کہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بہت بڑے آدمی ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو جب وہ یہ کام کر رہے ہیں اور جب ان کا کام ٹھیک ہے تو ہمارا بطریق اولا ٹھیک ہوگا. سمجھ آ گئی؟ تیسری دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں فوقیمت صلاۃ الصبح فرقہ رکعتین. یہ جو محمد بن کعب ہیں یہ کہتے ہیں خرج عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فی بیتہ فوقیمہ صلاۃ الصبح فرقہ رکعتین قبل ان یدخل المسجد وهو فی الطریق ثم دخل المسجد فصلی الصبح مع الناس، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تو آگے جماعت کیا ہے؟ کھڑی ہو چکی تھی. جماعت کھڑی ہو چکی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستے میں پہلے سنت پڑھی، پھر جو ہے لوگوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو عمل ہے. اس میں بھی وہی ہے انہ جاء والامام یصلی الصبح ولم یکن صلی الرکعتین قبل صلاۃ الصبح فصلاہما فی حجرۃ حفصہ رضی اللہ عنہما، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، لیکن جب جماعت کھڑی ہو چکی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں پہلے سنتے ادا کی، پھر جو ہے وہ کیا ہے؟ جماعت میں شریک ہوئے. نیچے لکھا ہوا ہے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ لأن حجرۃ حفصہ رضی اللہ عنہما من المسجد، کہ اس وقت یہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ تھا وہ کس میں تھا؟ مسجد کے اندر داخل تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر سنتے پڑھنا جائز ہے. اسی طرح جو ہے پانچویں دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے. چھٹی دیکھ لیں، وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان پر کوئی اعتراض وغیرہ نہیں ہے. ساتویں جو ہے عثمان بن نہدی، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کرتے ہیں. اسی طرح آٹھویں جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. نامی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت مسروق رحمہ اللہ کا عمل ہے. اور 10ویں جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی. سمجھ آ گئی؟
اب ایک اور بات سمجھ لیں کہ ہمارے نزدیک حدیث کی تعریف کیا ہے. یہ جو آخر میں لکھا ہوا ہے ایک فائدہ لکھا ہوا ہے, وہاں پر آ جائیں, یہ صفحہ نمبر 8 ہوگا میرے خیال سے. سمجھ آ گئی؟ تو ہمارے نزدیک جو حدیث کی تعریف ہے وہ یہ جو ہے شرف الدین حسین بن محمد الطیبی متوفی 743 ہجری لکھتے ہیں, الحدیث اعم من ان یکون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الصحابی او التابعی وفعلہم وتقریرہم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا تقریر ہو, یہ تینوں کے تینوں کیا ہے؟ حدیث ہیں. اسی طرح صحابی اور تابعی کا بھی فعل اور قول اور تقریر یہ بھی کیا ہے؟ حدیث میں شامل ہے. یہ حدیث میں شامل ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں, چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر ہو, چاہے صحابی کا ہو یا تابعی کا ہو, یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ احادیث ہیں. تو ہم نے یہ جتنی بھی ذکر کی ہیں اس میں یا تو صحابی کا قول ذکر ہے یا تابعی کا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, تو اس میں ساری کی ساری احادیث ہم نے جمع کر دی ہیں. اور ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا صرف قول آ جاتا, کوئی اور چیز نہ ہوتی اور صرف امام صاحب کا قول آ جاتا, تو پھر بھی ہمارے لیے کافی تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام صاحب کیا ہیں؟ تابعی ہیں. اور آپ نے کیا پڑھا ہے کہ تابعی کے قول فعل تقریر کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. تو حدیث اگر اور کچھ بھی نہ ہوتا, صرف امام صاحب کی ہوتی, تو ہمارے لیے کیا تھی؟ کافی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل بھی موجود ہیں. سمجھ آ گئی؟ جی. اب یہ جو غیر مقلدین ہیں ان کا موقف, پہلے میں نے ذکر تو کر دیا, اس میں یہ ہے کہ نماز فجر کی اقامت ہو چکنے کے بعد سنت ادا کرنا جائز نہیں ہے. ان کے دو علماء کے جو حوالے ذکر کیے گئے ہیں. سب سے پہلے علامہ وحید الزمان جو ان کے بہت بڑے عالم تھے, اور اکثر طور پر شروحات کا ترجمہ بھی انہوں نے ہی, یعنی جتنی بھی یعنی مسلم وغیرہ کی ان شرح جو ترجمہ کیا ہے انہوں نے ہی کیا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ کہتے ہیں ولا یجوز له الشرع في اي صلاة اذا اقيمت الصلاة المكتوبة ولا فرق بين ركعتي الفجر وغيرها في هذا الحكم ولا فرق بين ان يؤديها في المسجد ام خارجه عند بابه, کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر سنتے ادا کرنا جائز نہیں ہے, چاہے مسجد کے اندر ہو, مسجد سے باہر ہو, مسجد کے دروازے کے اندر ہو یا مسجد کے دروازے سے باہر ہو. سمجھ آ گئی؟ دوسرا حوالہ جو ہے وہ مولانا محمد رئیس ندوی صاحب کا دیا ہے, جن کی وفات جو ہے 209 میں, یعنی قریب کے ہیں. وہ فرماتے ہیں, یعنی ان کی اردو عبارت لکھی ہوئی ہے, نماز فجر کی اقامت ہو چکنے کے بعد اور اس کے لیے تکبیر تحریمہ کہی جانے کے بعد, پہلے جب کہ جماعت بالکل نماز فجر کے کھڑی یعنی تیار کھڑی ہو, تو اس وقت بھی سنت فجر پڑھنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید نکیر اور زجر و توبیخ کی, اور اسے 2 رکعت والی نماز کو 4 رکعت بنا دینے والا مجرم قرار دیا. سمجھ آ گئی؟ یہ جو ہے ان کے 2 علماء کے حوالے ہم نے ذکر کر دیے ہیں. اب ان کے دلائل بھی جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں. سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بھی مرفوع روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو سوائے فرض نماز کی کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے. سمجھ آ گئی؟ اس کا اگر واضح جواب دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جو ہے فرمان جو ہے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمل ہے, اور تفصیلی جو ہے وہ پہلے ہمارے دلائل میں گزر چکا ہے کہ وہاں الا رکعتي الفجر کے استثناء موجود ہے. سمجھ آ گئی؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو ممانعت تھی یہ اس وقت ہے جب آدمی صفوں کے اندر, یعنی جہاں جماعت ہو رہی ہے اسی کے اندر سنتے پڑھ رہا ہو, تب یہ ہے. سمجھ آ گئی؟ جی. اور ایک اصول بھی لکھا ہوا ہے. اصول یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ متوفی 241 ہجری فرماتے ہیں الحدیث اذا لم تجمع طرقه لم تفهموا لان الحديث يفسر بعضه بعضا,
کہ جب احادیث کے کئی طرق ہوں، کئی احادیث ہوں، تو جب تک ان ساری کو جمع نہ کیا جائے اس وقت تک بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ اب یہ جو ہیں یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، جب دونوں کو ملائیں گے تو پھر جو ہے مفہوم واضح ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی جی۔ دوسری دلیل جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فقمت اصلی رکعتین فجذبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتصلی الغداۃ اربعا، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت والی کو 4 رکعت پنانے کا مجرم قرار دیا۔ سمجھ آ گئی، یہ وہ حدیث ہے۔ اس کا آگے جواب لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی اس وقت ہے جب آدمی صف کے اندر کھڑا ہو، صف کے اندر کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا کر رہے ہیں کہ نہیں پڑھنی، اور عمل کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس روایت کی جو مفہوم ہے، اس روایت کا جو کیا ہوتا ہے، اس روایت کا چلو مفہوم کر لیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس روایت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ راوی روایت کا مفہوم زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جب راوی نے روایت کے خلاف کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا وہ مفہوم ہے نہیں ہے وہ جو سمجھ رہے ہیں۔ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے شارٹ کٹ کچھ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے تیسری دلیل حضرت ابو ہریرہ کی ہے، اور چوتھی دلیل جو ہے وہ اس طرح۔ سمجھ آ گئی؟ یہ آپ دیکھ لیں گے تاکہ دوسرا مسئلہ بھی ہمارا ہو جائے۔ سمجھ آ گئی جی۔ یہ باقی دلائل آپ دیکھ لیں گے، اتنے بڑے بڑے اعتراض ان پر نہیں ہیں، جواب جو ہے چھوٹے چھوٹے مختصر جواب ہیں۔ جواب کیا ہیں کہ صحابہ کے اعمال اس کے الٹ ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا عمل جب حدیث کے خلاف آ جائے، اس کے مقابل آ جائے، تو صحابی کا عمل جو ہے وہ راجح ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی زیادہ سمجھتا ہے نا حدیث کو، ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، دوسری بات ہم نے دوسری بات کون سی کی تھی؟ ہاں، قضا کب کرنی ہے۔ اب یہاں پر نا ہنسی بھی آدمی کو آتی ہے، اور ان کی بے وقوفی پر آدمی کو غصہ بھی آتا ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ان کا وہ جو ہے نا موقف پہلے دیکھ لیں تاکہ ہمیں واضح طور پر سمجھ آ جائے۔ یہ جو ہے چلو ہمارا موقف تو وہی ہے نا کہ اگر کسی، میں نے وہ کر دیا، اگر کسی کی فجر کی سنتے رہ جائیں تو کیا ہے، فرض کے بعد طلوع شمس سے نہ پڑھے، بلکہ کیا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، موقف ہے۔ لیکن مولانا محمد رئیس ندوی متوفہ 209 لکھتے ہیں کہ فرض فجر کے بعد نصوص شریعہ اور اصول شریعہ سے سنت فجر کی قضا کا شرعی ثبوت موجود ہے۔ خواہ طلوع آفتاب سے پہلے قضا کرے، خواہ بعد، البتہ طلوع آفتاب سے پہلے موقع ہو تو طلوع آفتاب سے پہلے سنت فجر کی قضا زیادہ بہتر اور اہم ہے، بلکہ یہی وقت اس کا اصل وقت ہے۔ اب ایک بات جو ہے وہ سمجھ لیں، ان کے ہاں فرض اگر کسی کے قضا ہو جائیں تو اس کی قضا نہیں ہے۔ فرض کسی کے قضا ہو جائیں تو ان کے ہاں قضا نہیں ہے۔ ان کے ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی یونس، وہ اپنی کتاب دستور المتقی میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی دیدہ دانستہ نمازیں چھوڑ دے اور پھر ان کی قضا کرنا چاہے تو اس قسم کی نمازوں کی قضا حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ ایسے آدمی کے لیے توبہ استغفار ہے۔ یعنی قضا کشے کو نہیں، اڈو ریڑا پھریندا پہ اڈو آدھا قضا کرنی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ سرح کی سمجھ تو آتی ہے نا؟ بعض لڑکے بیٹھے ہوں گے جن کو نہیں آتی، لیکن جو ہے یہ جو استاد جس کی زبان ہو بعض الفاظ پھر نکالنے پڑتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ دوسرے ان کے عبداللہ روپڑی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بلوغ کے بعد اگر نمازیں تھوڑی ہوں جو آسانی سے ادا ہو سکتی ہوں تو کر لی جائیں، اگر زیادہ مدت کی ہوں جن کا ادا کرنا مشکل ہو تو یہی کافی ہے، تو یہی کافی ہے فتاوی اہل حدیث۔ اسی طرح فتاوی ستاریہ میں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، اور اسی طرح یہ جو ہے اسماعیل سلفی صاحب وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اصل میں ان کا موقف کیا ہے، علماء احناف کی کیا کرنا، مخالفت کرنا۔ اب یہ نا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر گلاس سیدھے سے پانی پیے تو یہ کیا ہوگا،
احناف ہیں، اور اگر الٹے سے پی لیں تو یہ کیا ہوگا؟ غیر مقلدین ہوں گے۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، واضح واضح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر احناف کہیں گے کہ اس طرح مسئلہ ہے، وہ کہیں گے نہیں اس طرح مسئلہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اگر ہم دعا کر لیں تو بیجا نہ ہوگا کہ اللہ جب ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے تو ان کو آپ فرما دیجئے گا کہ تم ادھر نہ جاؤ، کیوں امام حنیفہ اور ان کے ساتھی یہاں جا رہے ہیں، یہ غلط جگہ ہے، آپ کسی اور جگہ چلے جائیں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جب احناف کی مخالفت کرنی ہے تو بالکل واضح کرنی چاہیے نا، کھول کر کرنی چاہیے، بالکل کھول کر کرنی چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک طرف اور دوسری طرف اور، اگر مخالفت ہو تو پھر بھی کھلی طور پر ہو، اور اگر موافقت ہو تو پھر بھی کھلے طور پر ہو۔ اب یہ کیا ہے کہ سنتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں قضا کرنی ہے، اور فرضوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ قضا نہیں کرنی۔ حالانکہ فرض اہم ہوتا ہے، سنت اہم اتنی نہیں، اگرچہ اس کی تاکید ہے لیکن اہم اس سے نہیں ہے جب فرض کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض کے بارے میں احناف کیا کہتے ہیں کہ ان کی قضا کرنی چاہیے، اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ قضا نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ اور جب احناف کہہ رہے ہیں کہ سنتوں کی قضا کیا ہے طلوع آفتاب کے بعد کرنی چاہیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ الٹ کریں گے تو کیا ہے؟ طلوع آفتاب سے پہلے ہوگا۔ اگر الٹ نہیں کرتے تو پھر غیر مقلدیت نہیں بنتی۔ طلاق والے مسئلے میں دیکھ لیں، امام یعنی احناف کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت سارے کے سارے 3 طلاق 3 ہیں، یہ کہتے ہیں 1 ہے۔ ان سے دلیل پوچھیں تو کیا دلیل دیں گے؟ کیونکہ اہل سنت کہتے ہیں 3 ہیں، تو یہ سب سے بڑی ان کی دلیل ہے۔ سمجھے؟ ان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جو احناف کر رہے ہیں اس کے الٹ کر دیا جائے تو یہ ٹھیک ہوگا، اگر الٹ نہ کیا جائے تو یہ بات غلط ہوگی۔ ایک اور بات میں کہہ دیتا ہوں کہ ان کے ہاں اپنی بیوی کے ساتھ غلط راستے سے جو ہے وہ اپنی بیوی کو غلط راستہ استعمال کرنا وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ احناف کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ ایسے ہے نہیں ہے؟ ایسے ہے بھائی، سمجھ آ گئی؟ اب جون سا بھی مسئلہ آپ دیکھیں گے اس میں یہی ہوگا کہ احناف ایک بات کہتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اس کے الٹ کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر الٹ نہیں کرتے تو پھر غیر مقلدیت نہیں بن سکتی، اگر صحیح کرتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ غیر مقلدیت ہی ختم ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جو ہے بہت سارے مسائل ہیں، آمین بسر ہو یا اسی طرح ہاتھ ملانے کا طریقہ۔ اب کیا ہے؟ ہم 2 ہاتھ ملاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ 1 ہاتھ ملاتے ہیں، تو ان سے دلیل پوچھی جائے تو دلیل کیا ہوگی ان کی؟ احناف 2 ہاتھ ملاتے ہیں، احناف 2 ہاتھ ملاتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ 2 ہاتھ ملانا غلط ہے۔ جب 2 ہاتھ ملانا غلط ہے تو 1 ہاتھ ملانا صحیح ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ دیکھ لیں، باتیں تو بہت تھیں لیکن ٹائم جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو ہمارے موقف پر ہم نے اس میں جو ہے وہ 10 دلائل جو ہے ذکر کر دیا، بلکہ 10 نہیں 14 دلائل ہم نے ذکر کر دیے ہیں۔ کس پر؟ کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے نہ پڑھی جائے۔ سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا عن بیعتین و عن لبستین و عن صلاتین، نہا عن الصلاۃ بعد الفجر حتیٰ تطلع الشمس و بعد العصر حتیٰ تغرب الشمس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں سے منع فرمایا، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز نہ پڑھی جائے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کے بعد بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور حدیث نہ ہو، صرف یہ بھی ہو تو پھر بھی کافی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے۔ ایک اور حدیث لکھ لیں جو واضح ہے، تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یہ نا 7 نمبر حدیث، بلکہ ہاں یہ جو ہے 5 نمبر حدیث نمبر 5 دیکھ لیں، حدیث نمبر 5 دیکھ لیں، یہ شارٹ کر لیں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتته رکعت الفجر صلاہما اذا طلعت الشمس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعتیں فوت ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھتے۔ جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے کے بعد ادا کر رہے ہیں، تو ہم کیا ہوئے کہ ہم جو ہے سورج سے پہلے پڑھیں۔ اسی طرح یہ جو ہے 6ٹھی دلیل دیکھ لیں، 6ٹھی اس میں بھی یہ ہے کہ من لم یصلی رکعتي الفجر فصلاهما بعد
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی جو ہے سنتے رہ جائیں وہ کس وقت پڑھے؟ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھے، نہ کہ پہلے. یہ دلائل دیکھ لینا. آخر میں جو ان کی ایک حدیث دلیل ذکر کی گئی ہے، غیر مقلدین کی دلیل پر آ جائیں تاکہ ان کی بھی کچھ سن لیں نا. ساری کی ساری اپنی تو نہیں سنانی چاہیے نا، کچھ ان کی بھی سن لیں. استاد جی فرماتے رہتے ہیں نا کہ اگر مجھے سنا ہوتا تو پھر مجھ پر اعتراض نہ کرتے، مجھے سنا نہیں ہے اس لیے اعتراض بھی کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہاں جو آئے ہو کچھ فائدہ محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ فائدہ یہاں چھوڑ کر نہیں جانا. سمجھ آ گئی؟ فائدہ لے کر ساتھ جانا ہے. ایسا نہ ہو ادھر پھسوک کر دے سب کچھ. سمجھ آ گئی؟ پھسوک نہیں کرنا. یہ نا محمد بن ابراہیم عن جدہ قیس قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقیمت الصلاۃ فصلیت معه الصبح ثم انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدنی اصلی قال مهلا یا قیس اصلاتان معا قلت یا رسول اللہ انی لم اکن رکعتي الفجر قال فلا اذن. پرچی دا ٹائم کی ڈوئے اوے شتونگڑے دا مانا تے کو نہیں آتا چھوڑیا پوی ہیں اے گنگلو. شتونگڑا اسے کہتے ہیں جو شیطان کا کیا ہو؟ چیلا ہو. چیلا تو جانتے ہیں نا، چیلا بروزنے لیلا. سمجھ آ گئی جی؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یہ جو ہے نا محمد بن ابراہیم کے جو دادا ہیں کیس، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو میں جو ہے صبح کی نماز کے بعد یہ ہے کہ سنتے شروع کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا کیس، یہ کیا کر رہا ہے کیس؟ اصلاتان مان، تو دو نمازیں اکٹھی کر رہا ہے. تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے صبح والی دو سنتے نہیں پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن. تو یہ کہتے ہیں فلا اذن سے اجازت ہو گئی، فلا اذن سے اجازت ہو گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا، کہ تھائیں بس سہارا لبے صحیح اس کو پکڑ کے دین. سمجھ آ گئی؟ ہماری اگر دلیل واضح ہو پھر بھی نہیں ماننی، اور اگر اپنی واضح بھی نہ ہو تھوڑا سا بھی مل رہا ہو تو اس کو کیا فوراً پکڑ لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بیچاروں نے اپنا مدعا جو ہے ثابت ہی کرنا ہوتا ہے کسی سے کوئی نہ کوئی دلیل. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ وہ اسٹیج پر بیٹھا، اس کو تقریر بیچارے کو بھول گئی. تو اس نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. آگے ترجمہ نہیں آیا تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو یہ بھی بیچارے کیا ہے، اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ چلو ملا لیں، کچھ نہ کچھ کام ہو جائے گا. تو یہ جو فلا اذن ہے نا، دوسری حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے ذکر کی ہے. اس میں واضح طور پر یہی ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آگے دیکھ لینا، اس کا مفہوم میں ذکر کر دیتا ہوں کہ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو یہ جو چیز دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جو چیزیں تو اس کو دے رہا ہے تو دوسروں کو بھی یہی دے رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ سارے کے سارے بیٹے تیرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں؟ تو اس نے کہا جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن. تو ان کے جو بہت بڑے دادا ہیں علامہ وحید الزمان، انہوں نے اس کا ترجمہ فلا اذن کا یہ رکھا ہے کہ پھر اس طرح نہ کر، پھر اس طرح نہ کر. تو ہم کہتے ہیں کہ جب وہاں فلا اذن کا معنی کیا ہے؟ اس طرح نہ کر. تو فلا اذن کا یہاں پر معنی بھی کیا ہوگا؟ اس طرح نہ کر. سمجھ آ گئی؟ یہ نا بالکل واضح باتیں ہیں، کوئی جو ہے وہ بہت گہری باتیں نہیں ہیں. اگر آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یہ یاد رہیں گی، لیکن اگر یاد نہیں کریں گے تو پھر یہاں سے اٹھیں گے اور سب کچھ ختم. اور ہمارے اندر طلباء کے اندر سب سے بڑی بیماری جو پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب کچھ بھلا دیتے ہیں. جب گھر جاتے ہیں تو گیٹ سے کیا ہے، سب کچھ ختم کر کے جاتے ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح چٹک دیتے ہیں تاکہ سب کچھ ختم ہو جائے، آگے جائے نہ. جب آپ کو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے واقفیت، ٹائم نہیں ہے، واقفیت اگر آپ کی بوڑھوں سے پڑی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح کام نہیں کرتے. سمجھ آ گئی؟ بوڑھے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ کیسے آ گئے. تو ایک دفعہ میں نے جمعہ پڑھایا تو ہم بیٹھ گئے
سمجھ آ گئی؟ جب ہم بیٹھے تو ویسے بات چل پڑی حکومت کی، تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ ہے۔ تو بوڑھا کہنے لگا اعمال کیا ہیں؟ سریکی میں کہہ دوں اعمال کے ہیں، پہلے جو ہے 5 نمازی انہیں ہوں 10 نمازی تھی کرنے اعمال کی میں گھاٹیں۔ سمجھ آ گئی؟ چلو میں اردو میں کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اعمال پر آپ کیوں تھوپتے ہو؟ پہلے 5 نمازی ہوتے تھے، اب 10 نمازی ہیں، اعمال کی کیا وجہ ہے؟ اب اس کا جواب دیں گے آپ؟ اگر آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوگا پھر تو آپ جواب دے دیں گے۔ تو میں نے اس کو کہا بابا جی اصل میں اعمال کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو کتا مرا ہوا ہے، پہلے جو ہے 5 ہوتے تھے وہ صاف دل والے ہوتے تھے، اب 10 ہیں، وہ کیا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ٹسر چل رہی ہے، اس کی حسد چل رہا ہے، اوپر سے گلے ملنا اور اندر چھرا۔ تو یہ جو اعمال یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم یہاں سے چیزیں سیکھیں گے نہیں تو پھر جو ہے ہم ان کو بتا بھی نہیں سکتے، اگر ہم سیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ ان کو بتا سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی فتنے ہیں ان سے بچنے کی اور ان کے خلاف کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔